تو ہمارے پاس قرآن پاک سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی۔ اگر کافروں کے پاس قرآن پاک کا کوئی جواب ہوتا نا تو وہ بدر میں تلواریں لے کے نہ آتے، قرآن کا جواب لے کے آتے۔ جواب ختم ہو گیا تھا تو انہیں تلوار اٹھانی پڑی تھی۔ قرآن پاک صداقت کی دلیل۔ ہمارے ہاں ہوا یہ کہ قرآن کے قاری تو اللہ کے فضل سے موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، ابھی انشاءاللہ صاحبزادہ صاحب کی بھی دستار بندی ہوگی، قاری ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں۔ ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن پاک سے محبت کریں، جو کسی قاری صاحب سے آ کے کہیں میرا دل کرتا ہے آج آپ مجھے سورہ ملک کی تلاوت سنائیں، میرا دل کرتا ہے سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں۔ بڑی اچھی بات ہے، محفلوں میں رکے آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، سونی بات ہے، لوگ فرمائش کرتے ہیں فلانی نعت پڑھو، لیکن چلو کوئی ایک رکا آ جائے کہ جناب سورہ یاسین پڑھو، کبھی آ جائے، دل کرتا ہے کبھی آ جائے۔ آیا نہیں ویسے ابھی تک، کبھی آیا نہیں۔ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اچھا ایک اور مسئلہ ہے، نقیب، خطیب، نعت خواں، میری طرح جو بندہ بھی اسٹیج پہ آئے گا وہ آ کے کہے گا سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، یہی کہتے ہیں سارے تے سناندے شعر نے، بھئی سارا قرآن بقول تیرے حضور کی تعریف ہے تو پڑھ نہ چار آیتیں، پھر وہ آئے تو ایک بھی نہیں سنا رہا سارا قرآن۔ بلکہ اب تو اللہ خیر کرے، میں تو اسٹیج پہ پریشان ہو جاتا ہوں جب نقیب محفل کو دوڑ دھوپ کرتا ہے نا بہت زیادہ، بھاگ کے ادھر چلے گئے، بھاگ کے ادھر چلے گئے، مائک نکال لیا، کہتے پرا ہو جو میں جملہ دین لگا۔ تو کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے تو جملہ دین لگا کہ بم چلان لگا ہے؟ بات کر جو کرنی ہے، اور جو بات تو نے اتنا زور لگا کے کی وہ بڑے آرام سے بھی ہو سکتی تھی۔ تو یہ مزاج نہیں سنجیدہ لوگوں کا، سنجیدگی فکر حسن ہوتا ہے زندگی کا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ اسٹیج والوں کی غلطی نہیں ہوتی، ہم جو سننے سنانے والے ہیں نا، میری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ نعت پڑھنا بھی بڑا کمال ہے لیکن اصل تو سننا کمال ہے، اس لیے کہ نعت صحابہ پڑھتے تھے اور مدینے والے محبوب سنا کرتے تھے۔ تو جب سماعتیں زیادہ مؤثر ہوں گی، مہذب ہوں گی، تو انشاءاللہ سننے والے بھی اسی ترتیب سے چیزوں کو مرتب کریں گے۔ عام دام برسر مطلب قرآن پاک ہمارے پاس دلیل، اور قرآن پاک میں سچ مچ ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن اس کے لیے جو قرآن پاک سے پیار کرے، قرآن پاک سے محبت کرے۔ آپ یقین کریں کہ اب تو کئی دفعہ نا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح کر کے اللہ رسول کی بارگاہ میں جائیں گے۔ پیروں کے آستانے، محفلیں، جلسے، فلاں چیز، ہر شے زیادہ، تلاوت تھوڑی۔ یعنی محفل نعت میں ایک بندہ صرف قرآن پاک پڑھنے والا قاری، وہ بھی شروع میں لگا دو، اور 11 بندے نعت پڑھنے والے۔ بھئی آپ ضرور نعت پڑھیں، پر قرآن تو اصل ہے، قرآن تو کمال ہے، قرآن تو اعزاز ہے، اور قرآن ہی تو وہ چیز ہے جسے پڑھ پڑھ کے مدینے والے محبوب نے لوگوں کے دلوں کا زنگ دور کیا ہے۔ آپ بغیر قرآن کے کیسے انقلاب برپا کریں گے؟ اور اب بہت سارے لوگ ہیں، وہ آج کل ایک جماعت چلی ہے نا جو کہتی ہے صحابہ کے سب سے بڑے محب ہم ہیں، پھر ایک اور نکلی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سمجھ آئی ہے، امام حسن سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، انہیں زیادہ سمجھ آئی ہے۔ او خدا کے بندو، میرے رسول پاک کی ہر نسبت اگر حضور کی اولاد کی بات ہو تو میرے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ایک ایک بچہ حسن والا۔ اور کس بندے میں جرت ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ یہ عقیدہ پھیلائے کہ نبی پاک کا کوئی صحابی ٹھیک نہیں؟ تجھے کس نے یہ اجازت دی ہے؟ اپنے قد کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک، حضور کا ہر صحابی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، تبھی عقیدہ حسین رہتا ہے۔ یہ جو کمزوریاں دکھائی جا رہی ہیں یہ صرف کتاب و سنت سے، یعنی لوگ شعروں کے زور پر عقیدے تگڑے کرنا چاہتے ہیں۔ شعر ہم سے زیادہ کون پڑھے گا؟ ہمیں تو بیماری ہے شعروں کی۔ میں سمجھتا ہوں اچھا شعر تو اچھے ادب کی علامت ہوتا ہے، لیکن شعر ہے، عقیدہ نہیں۔ عقیدہ قرآن و حدیث ہے، عقیدہ کتاب و سنت ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آپ شعر پڑھ کے عقیدے کوئی مضبوط کریں گے؟ شعر وہ جو عقیدے کی تائید میں ہو،
عقیدے کی اعلیٰ حضرت نے درجنوں آیات لکھی، حدیثیں لکھی، اور اس کے بعد شعر لکھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. تو یہ تائید میں ہے. بہرحال اس طرف جانا نہیں چاہتا. تو اصل ہمارے پاس قرآن پاک، اور قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تمہیں وہ شانوں والی کتاب دی ہے جس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں، کوئی شک ہی نہیں، بے عیب لا ریب. قرآن مجید اپنی ایک الگ تازگی رکھتا ہے، ایک الگ حسن رکھتا ہے، وقار رکھتا ہے. اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ مولا علی راوی ہیں حدیث کے، محبوب نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے نا، جتنی دفعہ بھی پڑھو گے نا، جس رنگ میں بھی پڑھو گے نا، جس ٹائم بھی پڑھو گے نا، تمہیں نئی تازگی عطا کرے گا. اللہ نے توفیق دی ہے، کئی دفعہ گزرے ہیں قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کو دیکھا ہے، لیکن آج بھی جب دوبارہ پڑھتے ہیں نا کسی تفسیر کو، تو ایک ہی آیت نئے نئے معنی دینا شروع کر دیتی ہے، نئے نئے مفاہیم، نیا نیا حسن، نئی نئی جاذبیت. قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک سے دلچسپی پیدا کریں، قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھیں، قرآن مجید کی تفاسیر کو دیکھیں، اپنی دلچسپیاں قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کریں. صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید بڑا سونا پڑھتے تھے. ہر بندہ ہر کام نہیں نہ کر سکتا. حضرت عمر فاروق، علم کا یہ حال ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے، خواب میں دودھ پی رہا تھا اور اتنا دودھ میں نے پیا کہ میرے ناخنوں میں بھی سفیدی آ گئی. فرمایا پھر جو بچ گیا میں نے خواب میں عمر کو دے دیا. یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی علم ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو حضور کے علم کی خیرات عطا کی، اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن حضرت عمر بڑے کھلے دل سے کہتے تھے بھئی قرآن ابی بن کعب سونا پڑھتے ہیں، لہذا تراویاں یہی پڑھائیں گے. وہ تراوی کی امامت کرتے تھے. ہر بندے میں ہر خوبی نہیں ہوتی، اور کسی کی خوبی کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑے انصاف کی بات ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پاک سونا پڑھتے تھے، تو کبھی ملاقات ہوتی تو حضرت عمر کہتے ابو موسیٰ یار ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلا دے. تو وہ کہتے حضور آپ کو کوئی رب بھولا ہوا ہے؟ فرمایا ذرا یاد تو دلا. پھر وہ قرآن پاک پڑھتے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتے تو حضرت عمر روتے. قرآن مجید کے ساتھ اپنی دلچسپیاں، اپنا مزاج. مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو السلام علیکم کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی چیزوں کو، بنیاد اور اساس کو جمع کر دیا. اپنا ذوق قرآن پاک کے ساتھ. دیکھیں یورپ میں تھوڑے دن پہلے میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، اب لڑکے اور لڑکی کو شادی سے پہلے باقاعدہ کورسز کرائے جاتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کے پاس لے جایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں مزاج ہے اکیلے رہنے کا، تنہا رہنے کا، تو شادیاں زیادہ چلتی نہیں، کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پہلے انہیں کورس کرا لو 2-3 ہفتے کا، انہیں سکھا لو کسی کو برداشت کیسے کرنا ہے. ویسے آج کل ہمارے ہاں بھی برداشت کوئی زیادہ کوئی نہیں. ہمارے بچے بھی جب سے موبائل آیا ہے نا وہ بھی کوئی کونے ڈھونڈتے ہیں. چلو بچیاں نو کی آکھنا ہے، سیانے بھی آندے نے بھئی نہ ہی کوئی کام دسو سانو. سمجھدار ترین بندے کئی دفعہ کہتے ہیں بچیاں دی خواہش ہے جی پیر صاحب ایک فوٹو کھینچنی. میں کہا بچیاں دی ہے نا، تسی تے سائڈ تے ہو نا بچوں، آپ کدھر آ گئے بیچ میں؟ تو بچوں کی خواہش ہے. یعنی وہ جو خاص رغبت ہم نے موبائل سے پیدا کر لی، تو پھر بندہ تنہائی پسند ہوتا ہے، کسی کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، مشکلات ہوتی. اب کتابیں لکھی جاتی ہیں زوجین کے حقوق پر، لیکچر دیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ماہر نفسیات کٹھے کرو اور سارے لیکچر ایک جگہ پہ، اور قرآن مجید کا ایک جملہ ایک جگہ پہ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ فرماتے ہیں مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس. یہ آپ لے لیں، آپ نکال لیں جتنے لوگ بھی ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی آپ کو زوجین کے مسائل سکھاتے ہیں، جتنے بھی، یہ ایک جملہ کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت، اس سے بڑی بات مل نہیں سکتی آپ کو. 3 باتیں مفسرین نے لکھی، زیادہ لکھی ہیں، میں 3 عرض کرتا ہوں.
وہ کہتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ بندہ جتنا مرضی بھی سونا ہونا، لباس نہ ہونا پہنا ہوا تو بدصورت لگتا ہے۔ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ وہی بندہ دیکھیں نا، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں پرسنل ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ننگے سر بیٹھا ہوں نا، خالی ننگے سر، تو مجھے کئی دفعہ بچے بھی کہہ دیتے ہیں کہ بابا ٹوپی کدھر ہے؟ اور اگر آپ ٹوپی پر امامہ رکھتے ہوں، آپ کا اعزاز اور ہے۔ لباس سے انسان حسین ہوتا ہے، بغیر لباس کے نہ مہذب ہوتا ہے، نہ حسین ہوتا ہے، نہ شائستہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تنہا تنہا زندگی کیسے گزارو گے؟ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ ازدواجی زندگی تمہیں سجائے گی، تمہارے ہاں اولاد ہوگی، تمہارے رشتے بڑھیں گے، سسرال کے میکے کے رشتوں میں وسعت آئے۔ پھر دوسری بات مفسرین نے لکھی، مرد عورت کا لباس ہے۔ عورت آپ کو سردیوں میں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے اور گرمیوں میں بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ شدید گرمی میں بھی باہر نکلیں گے تو کوئی آپ سے کہے گا او کپڑا رکھ لے بھائی سرتے، اس کا مطلب ہے لباس گرمی سے بھی بچاتا ہے اور سردی میں تو پھر ضرورت ہے ہی۔ تو یہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک دوسرے کو دکھوں سکھوں سے بچاتے ہیں۔ یہ بھی گہرائی میں آپ اتر کے دیکھیں تو یہ ڈھارس بندھاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے یہ آسانی کا باعث بنتے ہیں۔ اور تیسری بات، جسم کے اوپر جتنے بھی داغ دھبے ہوں نا، لباس سے چھپ جاتے ہیں۔ سارے عیب لباس چھپا دیتا ہے۔ میرے رب نے کہا عورت تیرا لباس ہے، تو عورت کا لباس ہے، وہ تیرے پردے رکھ لے گی، تو اس کے پردے رکھ لینا، چھپ جائیں گے۔ تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، یہ میں نے صرف گھر کا ایک ذاتی مسئلہ جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے وہ قرآن پاک سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، کہنے لگے میں اخلاقی بلندی چاہتا ہوں لیکن قرآنی اخلاق سے، میں نے کہا تو صرف سورۃ حجرات کی تلاوت کر، اس کو سمجھ لے جا تو ایک سورت پڑھ، تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بلند اخلاق کی قرآن بات کرتا ہے۔ آخری گزارش جو آپ سے کرنی، آپ میری بات پر زیادہ توجہ دیں گے۔ قرآن پاک خالی بھی پڑھا جائے نا تو رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حضور نے وضاحت کر کے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک ہے، لام دوسرا ہے، میم 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کی میں بات نہیں کرتا، لیکن چند ایک لوگ جن کو میں زیادہ قریب سے جانتا ہوں، جہاں مجھے زیادہ، میں خاص اپنے دوستوں کو اکیلے میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ تجھے کئی مہینے ہو گئے تو نے قرآن پاک نہیں دیکھا۔ میرے رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مریدوں سے کہتے تھے قرآن بھی ضرور کھولنا۔ اور ایک صاحب ایسے تھے کہ جو بڑے سخت مصروف رہتے تھے، تو حضرت صاحب ان کو فرمانے لگے نہ بھی نہ کبھی بڑا کم ٹائم ہو نا، پڑھنے کا موقع نہ بھی ہو تو سویرے ایک دفعہ نماز کے بعد اس کی زیارت کر لینا، قرآن پاک سے رحمت کی شعائیں نکلتی ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ اپنی دلچسپیاں، یعنی سویرے سویرے نا میری والدہ، آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں سب نے بھینسیں رکھی ہوتی تھی، تو اماں جی یعنی وہ سویرے اٹھ کے دودھ رڑک کے اور پھر وہ جب مصلی بچھاتی تھی، تب میں سمجھتا تھا کہ یہ تکلفات ہیں، چونکہ جب بندہ پڑھ دیتا ہے نا پھر اسے گنجائشوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں سمجھتا تھا یہ تکلفات ہیں کہ وہ پہلے کپڑا بچھاتی، مصلی بچھاتی، پھر پیالے میں پانی لا کے پاس رکھتی، پھر وہ جناب اس پہ پڑھنا شروع کرتی، پھر وہ ریل، اور پھر ریل کے یہ جو حافظ ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ پھر زیادہ نہیں چومتے قرآن پاک کو، ان کے پاس ہوتا ہے نا ہر وقت، لیکن وہ پرانے بندے وہ شنیل کا غلاف، پھر اسے کھولنا، پھر اسے چومنا، پھر سینے سے لگانا، یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر رہتی۔ اماں جی نا وہ نماز پڑھ کے قرآن پاک کے کوئی 2-1 رکوع پڑھ کے پھر آواز دیتی، وہ تسی اجے بھی ستے ہو، میں دودھ بھی رڑک لیا، نماز بھی پڑھ لی، سبق بھی پڑھ لیا، اٹھ جاؤ نا، اب تو ٹائم تھوڑا رہ گیا نماز کا۔
یہ آپ یقین کریں، میرے سے بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن بچوں کو نماز کی تقریر نہ سناؤ کہ پتر نماز پڑھنی چاہیے، نہ تقریر نہ سناؤ۔ تقریریں باہر چلتی ہیں، گھر میں نہیں چلتی، گھر میں عمل چلتا ہے۔ بچوں کے سامنے نماز پڑھو، بچوں کے سامنے قرآن پاک پڑھو، اپنی اولاد کو عادی کرو کتاب و سنت کا۔ سارا دن گپیں، سارا دن باتیں، گھر میں بھی تبصرے، ٹیلی فون پہ گپ شپ، اس نے تو نفسیاتی کمزوری پیدا کر دی ہے قوم میں۔ اپنے گھر کے اندر چلن پیدا کریں قرآن پاک، قرآن پاک سے پیار ہو۔ وہ ایک دفعہ نا یہ ضلع شیخو پورہ کے کسی گاؤں میں ایک آڑتی تھا، یہ منڈی میں آڑت، وہ پرانی بات ہے پاکستان بننے سے پہلے کی۔ وہ سادہ سا بندہ تھا، داڑھی رکھی تھی، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، تو فوت ہو گیا۔ آڑت کرتا تھا تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی۔ یہ تو کدی کسی پیر دی قبر چوندی تو پھر کوئی منڈیا نے وٹت کرنی سی پیراں دیاں نے، پھر تو کمال ہو جانا تھا۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ ماشاء اللہ۔ پھر کوئی کہانی، کوئی کرامت ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ کے بھی لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ سادہ آدمی تھا، قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، شور پڑ گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ بندے نا آہستہ آہستہ وہ عدت ختم ہوئی تو اس کی خاتون سے کہنے لگے کہ مثلاً انگوٹھا چھاپ بندہ تھا، سائن بھی نہیں کرنے آتے، قبر سے خوشبو، آخر کوئی تو عمل ہوگا۔ کہنے لگی اسے نا قرآن پاک سے بڑا پیار تھا، پڑھا ہوا نہیں تھا، تو ہر روز وضو کر کے نا دن میں 2 وقت قرآن پاک کھولتا اور پھر اس پہ لائنوں پہ انگلیاں رکھ رکھ کے چلاتا، رو کے کہتا مالکا غلطی ہو گئی ہے، میں نے پڑھنا چاہیے سی۔ اللہ تو جو بھی آکھے ہے سچی آکھے ہے، تیرا کلام بڑا سچا ہے، مالک تو بڑا کریم ہے، تو میرے واسطے خیر دیاں گلاں کیتی۔ کہتے ہیں وہ قرآن پاک سے بڑا پیار کرتا تھا، بیماری، تندرستی، سفر، حضر، قرآن سے بڑا پیار کیا۔ لوگ سمجھ گئے یہی تو وجہ ہے کہ قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا، میں بعض جگہوں پہ مجھے زندگی میں ایسے بھی تجربات ہوئے کہ یار یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں جہاز میں بیٹھا تھا تو موبائل پہ میں نے قرآن شریف کھول لیا، میں نے کہا چلو اتنی دیر کی فلائٹ ہے کچھ پڑھتے ہیں۔ تو ایک میرے دل میں بدگمانی آئی، کبھی کبھی پگڑی دالی والا بندہ میری طرح اللہ معاف کرے سمجھ لیتا ہے نا نیک بھی میں ہی ہوں، یہ بھی کبھی کبھی بدگمانی آ جاتی ہے۔ تو میں وہ تلاوت کر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا یار دیکھو سارے لوگ کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ لینا چاہیے تھا۔ تو ایک نوجوان، اس نے نا بال پیچھے یہاں ربڑ ڈالی ہوئی عورتوں کی طرح، پینٹ شرٹ بڑی ڈاڑھی اور بڑا جدید فیشن کا اس کا سٹائل۔ تو میرے ساتھ جو سیٹیں تھیں ان پہ وہ بیٹھ گیا اور پھر اس نے فائلوں کے اندر سے سورۃ یاسین نکال لی، اور جب اس کو میں نے تلاوت کرتے دیکھا نا تو میں نے دل میں معافی بھی مانگی اللہ سے، اور میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، مولوی وہ قاری صاحب، حافظ صاحب، وہ فلاں صاحب، اپنے جیسے لوگوں سے، نیک لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو نہ پڑھے تو کیا سمجھتا ہے، کوئی پڑھتا ہی نہیں، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ پڑھا جاتا تھا، پڑھا جاتا ہے اور قیامت کے بعد بھی پڑھا جاتا رہے گا۔ پتہ نہیں اللہ نے، یعنی اگر میں اور آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ محتاج نہیں، کس سے رب پڑھوا رہا ہے، کون کون پڑھ رہا ہے، کس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک سے محبت کریں۔ آج زور کے بعد پڑھ لیں گے کوئی 2 4 آیتیں۔ چلو میں کدوں آکھے ہاتھ کھڑے کرو یا قسم چکو، تسی نیت بھی نہیں پہ کر دے، تھوڑا سا پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا 2 3 دن میرے کہنے پہ پڑھیں آپ، 2 3 دن، صرف لمبا نہیں۔ میرا یہ تجربہ ہے، جو بندہ صبح صرف 2 دن الارم سے اٹھے نا نماز کے لیے فجر میں، تیسرے دن خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ اللہ نے نا یہ دماغ کا کمپیوٹر اس طرح کا بنایا ہے کہ نیند بھی اس میں فٹ ہوتی ہے، کتنے سے اتنے بجے تک سونا ہے۔ تو اگر آپ فٹ کر لیں گے نا کہ میں نے نماز میں اٹھنا ہے پھر تلاوت کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آنکھ کھلا کرے گی۔